مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کی تاریخ کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت امام قاسم ہیں، امام حسن کے بیٹے حضرت امام قاسم ہیں۔ امام قاسم پہنچے اپنی چچا جان کی بارگاہ میں، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے میرے چچا جان، میں بھی اپنی گردن کو کٹوانا چاہتا ہوں، میں بھی کربلا کی تاریخ کا ایک حصہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت امام قاسم اپنے چچا جان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، میں بھی کربلا کی تاریخ کا ایک حصہ بننا چاہتا ہوں۔ چچا جان، سب لوگ جام شہادت پی کر کے جا رہے ہیں، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے گا۔ امام حسن امام حسین نے جب اتنا سننے کے بعد افسوس میں ہیں، سوچ رہے ہیں یہی تو میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہے، یہ میرے بڑے بھائی امام حسن کی پرچھائی ہے، میں اس کو کیسے اجازت دے دوں، سر کٹانے کی کیسے اجازت دے دوں، سوچ رہے ہیں۔ امام قاسم عرض کرتے ہیں، چچا جان، سب لوگ جامع شہادت پی کر کے جا رہے ہیں، میں بھی جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے گا۔ حضرت امام حسین نے امام قاسم کو اجازت دی۔ امام قاسم جیسے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد چلتے ہیں کربلا کی طرف۔ کربلا کی طرف جیسے چلے، کربلا میں جیسے انٹری کی تو ابن سعد نے دیکھا کہ شیر کا بیٹا شیر آ رہا ہے۔ ابن سعد نے دیکھا تو پکار اٹھا کہ شیر کا بیٹا شیر آ رہا ہے، اس سے لڑنا کوئی آسان نہیں، اس سے جنگ کرنا کوئی آسان نہیں۔ جیسے دیکھا کہ امام قاسم آ رہے ہیں تو اس نے ابن سعد نے اپنے لشکر کے بڑے کمانڈو کو آواز دی کہ ارزق جاؤ اس سے مقابلہ کرو، اس سے مقابلہ کرو۔ جب مقابلے کا حکم دیا، مقابلے کے لیے ارزق سے کہا تو ارزق سوچنے لگا اس بچے سے میں مقابلہ کروں گا؟ عرب ممالک عرب کا کوئی آدمی مجھ سے پنجہ لڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے سامنے آنے کی جسارت نہیں کرتا، میرے سامنے آنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا ہے۔ میں اس بچے سے لڑوں گا، میں اس بچے سے مقابلہ کروں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارزق اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ ابن سعد کہتا ہے کہ تو اس کی عمر کو مت دیکھ، اس کی عمر کو مت دیکھ، اس کی قد کو مت دیکھ، اس کی صحت پر مت جا، اس کی صحت پر مت جا، بلکہ یہ دیکھ کہ یہ خون کس کا ہے، یہ خون کس کا ہے۔ اس کی صحت پر مت جا، یہ دیکھ اس کی رگوں میں کس کا خون بسا ہے، یہ شیر کا بیٹا شیر ہے، اس سے لڑنا کوئی آسان نہیں، اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں۔ ارزق کہتا ہے مجھ سے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مجھ سے کوئی دنیائے عرب میں کوئی پنجہ لڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور میں اس بچے سے لڑوں گا۔ ہاں سنو، میرا بیٹا کئی قتل کر چکا ہے، میرا بیٹا آج تک کئی سر تن سے جدا کر چکا ہے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ ارزق نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، چھوٹا بیٹا جیسے امام قاسم کی طرف جاتا ہے، امام قاسم اس طرح سے تلوار کو لہراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج بھی پوری فضا پر علی کی اولاد کا قبضہ ہے۔ اس طرح سے حضرت قاسم نے اپنی تلوار کو لہرایا اور لہرانے کے بعد بتا دیا کہ آج بھی فضا پر علی کی اولاد کا قبضہ ہے۔ جیسے ارزق کا چھوٹا بیٹا آیا، آنے کے بعد جیسے امام قاسم کی بارگاہ میں پڑتا ہے، بارگاہ میں قدم کو اپنے بڑھاتا ہے، امام قاسم نے اس طرح سے تلوار کو گھمایا اور تلوار سے وار کیا، ایک ہی بار میں ارزق کے چھوٹے بیٹے کا سر پار کر دیا، ایک ہی بار میں سر کو پار کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت قاسم نے ارزق کے چھوٹے بیٹے کو مار دیا، ارزق کے چھوٹے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ارزق غصے میں آیا اور دوسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرے بیٹے کا بھی یہی حال ہوا۔ اب چوتھے بیٹے کو بھیجتا ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، جو کہ آج تک کئی سر تن سے جدا کر چکا ہے، کئی قتل کر چکا ہے۔ ارزق اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے، چوتھے بیٹے کو بھیجتا ہے، جس سے چوتھا بیٹا امام قاسم کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد جیسی امام قاسم پر وار کرنا چاہتا ہے، امام قاسم نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور تلوار اٹھانے کے بعد یوں وار فرمایا کہ ایک ہی بار میں ارزق کے چوتھے بیٹے کی گردن کو پار کر دیا، ارزق کے چوتھے بیٹے کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ارزق نے دیکھا کہ چاروں بیٹوں کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، چاروں بیٹوں کو جہنم کی باغیوں میں پہنچا دیا ہے، تو ارزق بڑبڑایا، ارزق گھرایا اور گھراتے ہوئے ارزق
ارزق آیا گھوڑے پر جلد بازی میں سوار ہوا. سوار ہونے کے بعد امام قاسم کی طرف بڑھتا ہے. ادھر سے امام قاسم آ رہے ہیں, ادھر سے ارزق جا رہا ہے. ادھر سے امام قاسم آ رہے ہیں, ادھر سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے ارزق آ رہا ہے. ارزق امام قاسم کی طرف بڑھتا ہے. جیسے امام قاسم کے پاس پہنچا, امام قاسم نے ارشاد فرمایا, ارزق اتنا بڑا پہلوان کہلاتا ہے, تو کہتا مجھ سے دنیا عرب میں کوئی پنجہ لڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, تو اتنا بڑا پہلوان بنتا ہے. تیرے گھوڑے کی زین ٹوٹی ہوئی ہے, اس سے تو وہ بھی کھینچنی نہیں آئی. ارزق نے جیسے اپنے گھوڑے کی زین کی طرف کو دیکھا, نیچے کو گردن کی, امام قاسم نے یوں بار فرمایا, ایک ہی بار میں ارزق کی گردن کو پار کر دیا, ارزق کے سر کو تن سے جدا کر دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, جیسے ارزق کے سر کو تن سے جدا کیا ہے, تو اب یہودی فوج میں یہ ہنگامہ ہو گیا کہ ایک ایک کر کے جاؤ گے تم مارے جاؤ گے, ایک ایک کر کے اس شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک ایک کر کے اس شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک ایک کر کے اس شیر سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں. اب ایسے کرنا پڑے گا کہ ایک ساتھ جاؤ اور بار کر دو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, ابن سعد بھی دیکھ رہا ہے کہ اتنے بڑے پہلوان کو جس سے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جس سے کوئی جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جس کے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, اتنے بڑے پہلوان کے سر کو تن سے جدا کر دیا. امام قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں. ارے یہی تو علی کی اولاد ہے, جب میدان میں اڑ جاتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, ابن سعد نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, ایک ایک کر کے اس شیر سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے. جاؤ سب ایک ساتھ جاؤ اور حملہ کر دو. ایک ساتھ ساری فوج امام قاسم کی طرف بڑھتی ہے. امام قاسم کی طرف پوری فوج ایک ساتھ بڑھی اور بڑھنے کے بعد امام قاسم پر یوں حملہ کیا, تیروں کی برسات کر دی, تیروں کی بوچھار کر دی. امام قاسم کے گھوڑے کی بھی تیر لگ رہے ہیں, امام قاسم کی پیٹھ پر, امام قاسم کی پشت پر یہ تیر لگا کہ تیر لگنے کی وجہ سے خون کے پھبارے چلنے لگے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, جب یزیدیوں نے, ابن سعد کی فوج نے امام قاسم کو گھیر لیا, امام حسن کے لگتے جگر کو, امام حسن کے نور نظر کو جب یہودیوں نے گھیر لیا, جب ابن سعد کی فوج نے گھیر لیا, تو ابن سعد کی فوج نے جیسے امام قاسم کو گھیرا, امام قاسم نے آواز دی, چچا جان تمہارا قاسم گر گیا ہے, تمہارا قاسم گر گیا ہے. تو امام حسین نے ایک تھال بھیجا, ایک آدمی کے ذریعے تھال بھیجا. امام قاسم کے ہاتھ میں جیسے تھال آیا, ایک ہاتھ میں تھال پکڑے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہیں, اور تھال سے وار کو روک رہے ہیں اور تلوار سے وار فرما رہے ہیں. یوں یزیدیوں کی ہوش اڑا دیے, لیکن ابن سعد کی فوج نے, ابن سعد کے اس لشکر نے امام قاسم کو گھیر لیا. امام قاسم پر یوں وار فرمایا, امام قاسم کو گھیر لیا گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں, اس لشکر نے اتنا وار کیا کہ امام قاسم کی شہادت ہو گئی. امام قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں, امام قاسم کی اسی حال میں شہادت ہو گئی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, یہ علی کی اولاد ہے. علی کی اولاد جب میدان میں اڑ جاتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتی. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے, گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں, کربلا کی تاریخ کو بیان کی جائے, کربلا کی ہسٹری کو اٹھایا جائے تو پورا وقت گزر جائے گا, لیکن کربلا کی ہسٹری کو مکمل طور سے آپ کے سامنے بیان نہیں کر پائیں گے. اس طرح سے شہادت ہوئی
آج دین کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. آج کے لوگ دین کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. ارے دین یوں ہی نہیں پھیلا, دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج تو ہمیں پکا پکایا مل گیا تو ہم کھا رہے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں ذرا تاریخ کو اٹھا کر کے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنی قربانیاں دی ہیں مصطفیٰ کی دین کی خاطر. لیکن آج لوگ دین کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غور کرو اور مصطفیٰ کے دین کے لیے کام کرو. مصطفیٰ کے دین کے لیے دل جمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کام کرو. انشاءاللہ جب خلوص کے ساتھ مصطفیٰ کے دین کا کام کرو گے, اللہ اور اس کے حکم پر عمل کرو گے, تو انشاءاللہ تم جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمیں پتہ ہی کیا ہے, پکی مل گئی, پکی پکائی مل گئی, ہم کھا رہے ہیں. اور آپ کربلا کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں. مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں, نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. ذرا پڑھا کرو تاریخ کو, تاریخ کا مطالعہ کیا کرو, تب پتہ لگے گا کہ اس دین کو پھیلانے میں کتنی محنتیں کی ہیں, اس دین کو پھیلانے کے لیے کس نے خون بہائے ہیں, اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنے خون بہائے ہیں, کتنی گردنیں کٹائی ہیں, کتنے سروں کو تن سے جدا کروایا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ہسٹری کو پڑھو گے پتہ لگے گا, جب ہسٹری کا مطالعہ کرو گے پتہ لگے گا. لیکن آج ہم نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے. میرے پیارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو, انشاءاللہ تبھی کامیاب.